السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ چھٹی کلاس کی کتاب اپنی زبان، جو کہ ایک اور سے NCERT کا، اس کا پہلا چیپٹر کروا رہی ہوں۔ تو اس چیپٹر کا نام ہے مٹی کا دیا، اور اس کے جو شاعر کا نام ہے الطاف حسین حالی۔ شاعر نظم لکھنے والے کو کہتے ہیں، جیسے ہی انگلش میں پوئم لکھنے والے کو پوئٹ کہتے ہیں، ہندی میں کویتا لکھنے والے کو کوی کہتے ہیں، اسی طرح اردو میں شاعر کہتے ہیں۔ تو اس نظم کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ تو میں دو شعر، مطلب ایک شعر پڑھ دوں گی، اس کے بعد ایک شعر کی ہینڈ ٹو ہینڈ آپ کو سمجھا بھی دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پہلا شعر ہے: جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا، ایک بڑھیا نے سرے راہ لا کے روشن کر دیا۔ جھٹ پٹے یعنی شام کے وقت، یعنی اندھیرا جب چھانے لگتا ہے، شام ہونے لگتی ہے، اس وقت ایک مٹی کا دیا ایک بڑھیا نے جو ہے گھر سے لا کے اپنے راستے پر جلا دیا، تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں، راہ سے آساں گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا۔ یعنی اس شعر کا مطلب ہے کہ راہگیر یعنی جو راستہ چلنے والے ہیں اور پردیسی ہیں، وہ ان کو کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی پتھر پڑا ہے، کچھ ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں ٹھوکر نہ لگ جائے اور آسانی سے وہ گزر جائیں، ہر ایک چھوٹا بڑا، یعنی بچے ہو، بوڑھے ہوں، ہر ایک جن جو آرام سے گزر جائے۔ یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور فانوس سے، روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ دیا جو ہے، جو بڑے بڑے چمکدار جھاڑ اور فانوس جو ہوتے ہیں محلوں میں، ان سے بہت ہی اچھا ہے، بہت بہتر ہے، یعنی کہ ان کی روشنی جو ہے محلوں کے اندر ہی جگمگاتی رہتی ہے، لیکن یہ جو دیا باہر بڑھیا نے رکھا ہے، اس کی روشنی سے جو دوسرے لوگ بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں یا فائدہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلا شعر ہے: گھر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھیے، ہے اندھیرا گھپ در و دیوار پر چھایا ہوا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم محلوں سے باہر آ کر دیکھیں گے تو ہمیں چاروں طرف در و دیوار پر جو ہے، یعنی ساری دیواریں، سڑکیں، محلوں کی جو ہے اندھیرا اندھیرا ہی نظر آئے گا، کیونکہ یہ جھاڑوں اور فانوسی کی روشنی جو ہے محلوں کے اندر ہی رہتی ہے، محل کے اندر ہی چمکدار چمچماتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آخری شعر ہے: سرخ رو آفاق میں وہ رہنما مینار ہیں، روشنی سے جن کی ملاحوں کے بیڑے پار ہیں۔ آخری شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ راستہ دکھانے والے وہ مینار، وہ رہنما مینار، یعنی وہ لائٹ ہاؤس جو قابل تعریف ہیں، یعنی ان کی بہت ہم ملاحوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، جن کی روشنی سے ملاحوں کے جو ہے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے جو ہے کنارے پر بوٹ لگ جاتی، کشتی جو ہے کنارے پر آ جاتی ہے۔ تو رہنما مینار وہ جو ہوتے ہیں سمندروں میں لائٹ ہاؤس ٹائپ لگے رہتے ہیں، جن سے ملاح جو روشنی ان کو ملتی ہے، اور وہ جس کے سہارے اپنے شپ وہ کنارے تک لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ کا جو ہے چیپٹر مکمل ہو گیا ہے، یہ نظم مکمل ہو گئی ہے۔ تو اگلے صفحے پر ہم دیکھیں گے، تو دوسرے صفحے پر دیکھیے، یہاں پر ہے یہ معنی یاد کیجیے، تو یہاں پر الفاظ ہیں اور ان کے میننگ ہیں، تو میں پڑھ دے رہی ہوں، آپ دیکھ لیجیے ان کو۔ جھٹ پٹے کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت، شام کے وقت، سررہ راستے میں، رہگیر راستہ چلنے والا، راہی پردیسی مسافر دوسری جگہ کا رہنے والا، جھاڑ شیشے کا بنا ہوا ایک قسم کا شمعدان، فانوس چراغ کی حفاظت کرنے والا شیشہ چمنی، صدا ہمیشہ سرخ رو کامیاب، آفاق افق کی جمع دنیا کائنات، رہنما مینار وہ روشن مینار جو سمندروں میں جہازوں اور کشتیوں کو راستہ دکھانے میں مدد کرتے ہیں، ملاح کشتی چلانے والا، بیڑے جہازوں اور کشتیوں کا قافلہ، بیڑا پار ہونا، منزل پر پہنچنا، کامیاب۔ کوشچن دیکھیے، یہ سوچئے اور بتائیے۔
تو اس میں سوال جوابات ہیں، تو میں سوال پڑھ دے رہی ہوں، اس کا جواب بھی آپ کو بتا دے رہی ہوں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، بڑھیا نے مٹی کا دیا کس وقت روشن کیا؟ تو جواب دیکھیے میں نے لکھ لیا ہے، یہ دیکھیے، بڑھیا نے مٹی کا دیا شام کے وقت روشن کیا، یہاں پر ڈیش آئے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، راستے میں مٹی کا دیا روشن کرنے کا کیا مقصد تھا؟ جواب ہے، راستے میں مٹی کا دیا روشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ راہگیروں اور مسافروں کو ٹھوکر نہ لگے اور ہر کوئی وہاں سے آسانی سے گزر جائے۔ اور تیسرا سوال دیکھیے، مٹی کا دیا جھاڑ اور فانوس سے بہتر کیوں ہے؟ جواب ہے، مٹی کا دیا جھاڑ اور فانوس سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ مٹی کا دیا عام لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جبکہ جھاڑ اور فانوس کی روشنی محلوں کے اندر ہی رہتی ہے۔ اب اگلا کویشچن ہے، محلوں کے باہر اندھیرا ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے، محلوں کے باہر اندھیرا ہونے سے شاعر کی یہ مراد ہے کہ محلوں کے جھاڑ اور فانوس کی روشنی محلوں کے باہر نہیں آتی، اس لیے محلوں کے باہر اندھیرا ہی چھایا رہتا ہے۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، کویشچن نمبر 5، پانچواں ہے، رات میں ملاحوں کو راستہ دکھانے میں کون سی چیز مدد کرتی ہے؟ تو جواب ہے، رات میں ملاحوں کو راستہ دکھانے میں رہنما مینار یعنی لائٹ ہاؤس مدد کرتی ہے۔ اب اگلے کویشچن پہ آئیں گے۔ اب چھٹا سوال دیکھیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے ہم بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، بیماروں کی تیمارداری کر سکتے ہیں۔ تیمارداری کا مطلب ہوتا ہے سیوا کر سکتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلے کویشچن پہ دیکھیے، یہاں پر آئیے پیج نمبر، اگلا جو ہے دیکھیے یہاں پر سوال نمبر 6 ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ تو متضاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اپوزٹ ورڈ، ولوم شبد۔ تو یہاں پر میں نے ان کے متضاد لکھ دیے ہیں، یعنی الٹے لفظ، آسان، مشکل، بہتر، بدتر، روشنی، اندھیرا، محل، جھونپڑی، اندھیرا، روشنی۔ اب یہاں پر آپ کو جو ہے مصرے مکمل کرنے، تو مصرے جو ہے 2 مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے، تو شعر کا جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو مصرع بولتے ہیں، ایک لائن کو۔ تو ایک مصرع مکمل ہم کر رہے ہیں، جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا۔ دوسرا ہے، تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں۔ تیسرا ہے، راہ سے آساں گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا۔ چوتھا ہے، روشنی سے جن کی ملاحوں کے بیڑے پار ہیں۔ اب اگلا کویشچن ہے، اس میں آپ کو املا درست کرنا، یعنی اس میں غلط املا لکھا ہوا ہے، ڈکٹیشن آپ کو سدھارنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے، بڑھیا، یہاں پر صحیح املا میں نے لکھ دیا بڑھیا۔ آسان یہ سواد سے لکھا ہے، یہ سین سے آئے گا۔ فانوس اس سواد کے بدلے سین سے آئے گا۔ پردیسی سیم سواد کی جگہ سین ہے۔ محلو یہ والی ہے کے بدلے یہ والی ہے۔ بہتر تو کی جگہ تا ہے۔ سرخ سواد کی جگہ سین۔ تو اگلا کویشچن دیکھیے، یہاں پر اس نظم کا مطلب اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو میں نے آپ کو پوری نظم سمجھا دی ہے، پھر بتا دے رہی ہوں کہ یہ نظم جو ہے الطاف حسین حالم نے لکھا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت شام کے وقت ایک دیا روشن کر دیتی ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے مسافر اور راستہ چلنے والوں کو کہیں ٹھوکر نہ لگے اور بچے بوڑھے سبھی آسانی سے جو ہے راستہ طے کر لیں۔ اور یہ چھوٹا سا دیا جو ہے ان محلوں کے جھاڑوں اور فانوسوں سے کہیں بہتر ہے کہ ان جھاڑوں اور فانوسوں کی روشنی جو صرف محلوں میں رہتی ہے اور محلوں کے باہر اندھیرا ہوتا ہے۔ اور دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو روشنی کے میناروں کی طرح ہیں، جو سمندر کے کنارے کھڑے جہاز چلانے والوں ملاحوں کو اپنی روشنی سے راستہ دکھاتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب اگلا کویشچن ہے کہ آپ نے بھلائی کا کوئی کام ضرور کیا ہوگا، اسے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. تو آپ لوگوں نے کسی نہ کسی طرح کا کام تو ضرور کیا ہی ہوگا، تو آپ بتا دیجیے گا کہ میں نے یہ کام کیا، جیسے کہ مسافر کو اور اجنبی کو راستہ بتایا ہے، اپنے دوستوں کی مدد کی ہے، غریبوں اور بھکاریوں کی مدد کی ہے، پیاسوں کو پانی پلایا ہے، یا کسی بیمار کی خدمت کی ہے. کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اگلے پیج پر آئیے گا. تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر یہ آپ کو کالم الف سے کالم بے کے مصرعوں کو ملا کر صحیح شعر لکھیے، یعنی آپ کو ملانے ہیں. تو پہلا شعر ہے: جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا، ایک بڑھیا نے سر رہ لا کے روشن کر دیا. اب اگلا ہے آپ کو یہ ادھر سے ادھر ملانا ہے، لیکن آپ کو پہلا مصرع یہ ہے، اس کے بعد یہ والا مصرع. دیکھیے یہ میں نے ایرو بنا دیا تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں، راہ سے آساں گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا. اس کے بعد یہ بھی دیکھیے، یہ پہلا مصرع یہ ہے، اس کے بعد یہ سیکنڈ مصرع ہے. یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور فانوس سے، روشنی محلوں کی اندر ہی رہی جس کی صدا. ابھی دیکھیے غور کرنے کی بات یہاں لکھا، یہ بھی میں پڑھ دے رہی ہوں. آپ نے پڑھا کہ مٹی کے معمولی دیے سے راہگیروں کو کتنا فائدہ ہوا، وہ ٹھوکر کھانے سے بچ گئے اور دیے کی تھوڑی سی روشنی میں انہوں نے آسانی سے راستہ پار کر لیا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لوگوں کی مدد کرنے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت زیادہ قیمتی چیزوں اور روپے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مدد کرنے کے جذبے اور درد مند دل کی ضرورت ہوتی ہے. بڑا آدمی وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے. تو یہاں پر جو ہے یہ نظم مکمل ہو جاتی ہے. تو آپ بتائیے مجھے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگ رہا ہے. میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو اسے لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے، اور مجھے مشورہ بھی دیجیے کہ آپ اور کس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں. اور شکریہ.